الف لام میم اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ لوگ جو آپ کو آپ کی رہائش گاہوں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بے عقل. یہ پیچھے سے آوازیں دینا یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے آئیے میرے ساتھ میں بورڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ممبر رسول کے ساتھ یہ کچھ درختوں کے اس زمانے میں درخت تھے، آج کل یہ پلرز ہیں. اس وقت تو اس کے اوپر چھت ڈال دی گئی تھی اور یہ اسی جگہ پر نماز پڑھی جاتی تھی. اس کی یاد کے طور پر ان سارے درختوں کو اندر ہی رکھ کر اوپر پلرز بنا دیے گئے. ایک جو سب سے پہلا پلر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا اسطونۃ الوفود. جس زمانے میں سارے کے سارے عرب سے لوگ وفود بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، آقا نے یہ وہ جگہ تھی کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے ان سے ملاقاتیں کرتے، ان کے سوالات کو سنتے، ان کے جوابات دیتے، اور وفود سے ملاقات کا یہ جگہ متعین کر دی گئی تھی. یہ والا جو دوسرے فیروزی سے رنگ کے میں نے بنایا ہوا ہے، آپ نے دیکھے کہ یہ پورا علاقے کے کارپیٹس اس علاقے کے کارپیٹ سے مختلف ہیں. یہ جو فیروزی ہیں اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کی درمیانی راہ، یہ پورا کا پورا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ ہم سب کو حرم پاک لے جائے. وہاں ہم دیکھیں گے کہ اس کے یہاں پر لوگ بھاگ بھاگ کر آتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر، کسی طریقے سے موقع مل جائے کہ ہم نوافل ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اسطونۃ الوفود کے ساتھ ہی اگلا آپ دیکھیں کہ ذرا فاصلے پر تھوڑا سا ایک رستہ ہے، سامنے دیوار جبریل ہے. اس دیوار جبریل کے ساتھ اس سائڈ پر ایک حجرہ تھا. اس زمانے میں یہ حجرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو ام المؤمنین ہیں وہ اس گھر میں رہتی تھی. اور اس کے بالکل تھوڑا سا رستہ چھوڑ کے جو ادھر والا گھر ہے، یہ جو سبز رنگ کا بنا ہوا ہے، یہاں پر اس زمانے میں امی عائشہ رہتی تھیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں. اور اس کے بالکل پیچھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، یہ ان کا حجرہ تھا. اور اس کے ساتھ جو اس سائڈ پر بنا ہے یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. اور یہ حضرت ام سلمہ کے پچھلا جو گھر ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا رستہ اور بڑا رستہ جو پیچھے حضرت سودا کے گھر کی طرف جاتا ہے، یہ بڑا والا حصہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رہیں اور حسنین یہیں پر پیدا ہوئے تھے. یہ وہ جگہ ہے. اور یہ جو آخری حصہ بنا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے طالب علم یہاں پر بیٹھتے اور یہاں پر علم سیکھتے تھے. اسطونۃ الوفود سے لے کر یہاں تلک آپ دیکھیں کہ ایک دن یہ لوگ جو باہر سے ملنے کے لیے آئے، بنی تمیم کے لوگ تھے. بنی تمیم کے لوگ جب ملنے کے لیے آئے
تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسطوانۃ الوفود پر موجود ہیں؟ انہوں نے دیکھا وہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو وہ حضرت حفصہ کے گھر کی طرف گئے، وہاں جا کے آواز دی، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائی۔ اور یہ جو حضرت عائشہ کے گھر سے لے کر یہ پچھلی سائڈ پہ جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، یہ سارے اس کے اوپر آج جو دیواریں کھڑی کر کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے، گنبد خضرا جسے کہتے ہیں، وہ سارا علاقہ اس کے نیچے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ممکن ہے کہ وہاں پر نہیں ہے تو حضرت عائشہ کے گھر نہ ہوں، تو یہاں آ کر آواز دی، یا محمد اخرج علینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے۔ تو کوئی جواب نہ آیا، تو سوچا حضرت ام سلمہ کے گھر نہ گئے ہوں۔ پھر آ کے انہوں نے یہاں پر آواز دی، یا محمد اخرج علینا، یہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا، تو سوچا ممکن ہے حضرت میمونہ کے گھر نہ ہوں۔ پھر سوچا کہ ممکن ہے حضرت سودا کے گھر نہ، یہاں سے ہوتے ہوئے پھر حضرت سودا کے گھر آ گئے، گویا اسطوانۃ الوفود سے چلے تھے، پورا چکر کاٹ کر وہاں آ گئے، ہر جگہ یہ آوازیں دے رہے تھے کہ یا محمد اخرج علینا۔ یہ بات اللہ کو ناگوار گزری، اس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ جو بنی تمیم کا وفد آیا ہے اور ارد گرد جا کے وہ آوازیں دیتا پھر رہا ہے، ان میں سے اکثر لوگ بے وقوف۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ باہر خود تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ حضرات یہ کوئی عجیب سی بات نہیں آپ کو لگی کہ بھئی ایک صاحب کو ملنے کے لیے ایک وفد آیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر وہ موجود نہیں ہے، تو وہ جا کے ان کے گھر میں آواز دیتا ہے، اس گھر میں نہیں تو دوسرے گھر میں، دوسرے گھر میں نہیں تو تیسرے گھر میں وہ آواز دیتا ہے، وہاں سے واپس اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں بے عقلی والی کیا بات ہے؟ اور بڑی عجیب بات آگے کہا گیا کہ اگر وہ صبر کر لیتے تو انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم ساتھ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غفور اور رحیم نہ ہوتے تو معاف ہی نہ کرتے۔ کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھے، یہ جرم کیا ہے؟ آئیے اس کو پہلے دیکھ لیں، اس کا انالیسس کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے انہیں بے عقل کیوں کہہ دیا، یہ ایک سوال ہے۔ اس کو جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں نبی اللہ ہیں، اور نبی اللہ ہونے کے ناطے آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ کبھی آکاش کے میلوں میں جا کے سمجھانا ہے، کبھی گھر والوں کو بلا کے سمجھانا ہے، کبھی در در پہ جا کے دستک دینا ہے، کبھی دلوں کو جا کے کھٹکھٹانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام بحیثیت داعی کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اللہ تو نہیں ہیں، آپ سربراہ مملکت بھی ہیں۔ ایک سربراہ ہونے کے ناطے بھی آپ نے امور مملکت کو دیکھنا ہے۔ آپ صرف سربراہ مملکت ہی نہیں، آپ اپنی افواج کے سپہ سالار اعلیٰ بھی ہیں۔ کور کمانڈر سے ملاقات بھی کرنی ہے، اپنے حالات کو بھی دیکھنا ہے، دشمن کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو بھی سننا ہے، اس کے مطابق حکمت عملیاں بھی طے کرنا ہے۔ ان سب کے لیے وقت چاہیے۔ دعوت کے اندر بھی آپ کام کر رہے ہیں، اسلامی فوج کے حوالے سے بھی آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، سربراہ مملکت کی حوالے سے سیاست کے سارے امور کو بھی سلجھا رہے ہیں۔ آپ صرف اتنے کام تو نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ اسی وقت قاضی القضات بھی تو ہیں۔ آپ نے سارے اہم فیصلوں کو بھی تو سنانا ہے۔ جب تک وہ دونوں سائیڈوں کی بات کو سن نہیں لیتے پھر اپنی ورڈکٹ کیسے دے لیں؟ انہوں نے ورڈکٹ بھی اپنی دینا ہے، اس کے لیے بھی وقت چاہیے۔ صرف اتنی ہی بات نہیں، بلکہ آپ ایک وقت میں تو کئی عدد بیویوں کے شوہر ہیں۔ نہ صرف آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے سسر اور کسی کے داماد، کسی کے بھتیجے اور کسی کے بھانجے ہیں، کئی آپ کی رشتہ داریاں ہیں، دور نزدیک بھی رشتہ داریاں ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ ان کے حقوق ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں، اور کسی کے آپ ہمسائے بھی تو ہیں،
اور آپ کو پتہ ہے ہمسائے کے ہونے کے ناطے تو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کا حق آپ نے مار لیا. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. آپ جب گھر سے نکلے تو دیکھا آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا. پوچھا خیریت کیا ہو گیا, آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا؟ پتہ چلا کہ بیمار ہے. فوراً اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے اور جا کر کہا کہ اماں تیری صحت کیسی ہے, اور اس کے لیے دعا مانگی اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. اس نے کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں تو وہی بدبخت ہوں جو آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. نہیں اماں پہچان, آپ نے اتنا بھی نہیں بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کون. کہیں اس کو تکلیف نہ ہو, ہمسائے کا حق ہے کہ اس کی تیمارداری کی جائے. وہ ہمسائے کا حق دینے کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں. بحیثیت ایک معلم کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے. گھنٹے تو وہی 24 ہیں آپ کے پاس. انہی اوقات کے اندر آپ نے عبادات بھی کرنا ہے, رات رات اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے بھی ہونا ہے, ریاستیں اور مجاہدے بھی کرنے ہیں, اور جسم کا حق بھی تو ہے نا, وہ حق بھی ادا کرنا ہے. گھنٹے 24, اتنے زیادہ کام ایک وقت میں کیا انسان کر سکے گا؟ جی ہاں کر سکتا ہے, جس طرح محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائے. سب کے پاس گھنٹے 24 ہوتے ہیں, لیکن سرکار دو عالم نے اپنا ٹائم ٹیبل بنا رکھا تھا. اس وقت یہ کام کرنا ہے, اس وقت یہ کام کرنا ہے, اس وقت یہ کام کرنا ہے. اپنی جگہ کا بھی اعلان کر رکھا تھا اور وقت کا بھی اعلان کر رکھا تھا, اور ہر روز انہی کے مطابق, اس شیڈول کے مطابق کام کرتے, اور دنیا کے اندر چند سالوں کے اندر انقلاب برپا کر کے دکھا دیا, اور کامیاب ترین انسان کے طور پر دنیا سے گئے. یہ آیا کریمہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ لوگوں, اگر کامیابیاں چاہتے ہو تو اپنے ٹائم ٹیبل تیار کر لو. کسی کو اللہ نے ذہانت زیادہ دی ہے, کسی کو حسن زیادہ دیا ہے, کسی کو دولت زیادہ دی ہے, کسی کو اقتدار دیا ہے, لیکن ایک نعمت ایسی ہے, امیر غریب سب کو ایک جیسی دی ہے, وہ وقت کی نعمت ہے. امیر کے پاس بھی 24 گھنٹے, غریب کے پاس بھی 24 گھنٹے. جو ان کو صحیح استعمال کر رہے اللہ کی اس نعمت کا, وہی کامیاب ترین شخص ہے. اور اب دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سربراہ مملکت کی حیثیت سے اپنا آفس اس درخت کے نیچے بنایا ہے جسے اسطانۃ الوفود کہتے ہیں, تو وہاں اپنے وقت کا اعلان کر دیا کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک یہاں رہوں گا, اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک میں نے فلاں کام کرنا ہے. آپ اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں, اور پوری زندگی میں ایک واقعہ نہیں آیا کہ آپ نے کبھی کسی کا حق مارا ہو, کبھی کسی کا حق مارا ہو. ہاں, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات جو حضرت سودا کی باری تھی, وہ رات امی عائشہ کے گھر گزاری. لیکن یہ اس وقت گزاری جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود کہا کہ آقا میں بوڑھی عورت ہوں, میری کوئی ضرورت نہیں ہے, عائشہ جوان ہے, میں اپنی رات اسے تفویض کرتی ہوں, اس لیے آج کی رات آپ وہاں پہ چلے جائیے. تو آقا نے وہ رات اس لیے استعمال کی کہ حق سرنڈر ہو چکا تھا, وہ خود عطا ہو چکا تھا, اس لیے آقا دوسرے گھر میں چلے گئے. ورنہ پوری زندگی میں کسی کا کبھی رسول اللہ نے حق نہیں مارا, کیونکہ قیامت کے روز تو حق جس کا مارا جائے گا اس نے پوچھ لینا ہے. قرآن حکیم تو کہتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور اس حدیث کے مطابق تو ذرا غور کیجئے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, پوچھنے لگے صحابہ اتعرفون من المفلس, صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم لہو ولا دینار, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اسے مفلس کہتے ہیں. کہ ہم نے کہا لا واللہ لا واللہ, نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. من جاء بحسنات کثیرہ,
جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بے شمار نیکیاں لے کر آ گیا، وہ لیکن ضرب ھذا وشتم ھذا واخذ حق ھذا، کسی کو مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کا حق چھین لیا. یہ سارے جس کا حق مارا گیا وہ قیامت کے روز آ کے دعوے کرتے. اس دن اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ اس کی نیکیاں لے لے کے ان کو دے دیں گے جن کا انہوں نے حق مارا ہوگا. جن کا حق مارا گیا ہے ان کو تو نیکیاں ملتی گئی، اور کہا کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقدار ابھی حق مانگ رہے ہوں گے، ابھی ان کے اور حقوق ہوں گے. پھر اللہ ان کے جن کے حق مارے گئے ہیں انہوں نے بھی تو برائیاں کی ہوں گی، ان کی برائیاں لے کر ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے جنہوں نے بڑی نیکیاں کی تھی لیکن لوگوں کے حق مارے تھے. وہ برائی حق تو نیکیاں تو ان کے ختم ہو گئی ہوں گی، اب ان کے پلڑے میں صرف برائیاں رہ جائیں گی. ان اپنی برائیوں کی وجہ سے جب تولا جائے گا تو دنیا بھر میں نیکیاں کرنے والے جب لوگوں کے حقوق مار مار کے برائیاں اکٹھی کر لیں گے تو ان کے پلڑے تو برائیوں کے بھاری ہو جائیں گے. تو بتائیے یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ رسول اللہ نے کہا حق مارنے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. محمد رسول اللہ نے تو عمر بھر حق کسی کا نہیں مارا. اور یہ بدبخت جو آوازیں دے رہے تھے یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ باہر آ جائیں، جس کا حق مارا جا رہا ہے، جس کا حق ادا کر رہے ہیں وہ حق ادا نہ ہوگا تو قیامت کے روز رسول اللہ کو کہیں نعوذ باللہ کٹہرے میں نہ کھڑا کرنا پڑے. یہ بات اللہ کو گوارا نہ ہوئی، اس لیے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ صبر کر لیتے تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا. اللہ غفور اور رحیم ہے، معافی مانگ لو. بہت بڑا جرم کیا ہے تم نے، ہمارے محبوب کو ہمارے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہا، یہ بہت بڑا جرم تھا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. حضرات، آپ کا یہ مشاہدہ ہوگا کہ ایک نیک آدمی، ایک بھلا آدمی، وہ جو دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، وہ جو لوگوں کو دین کی طرف پکارتا اور بلاتا ہے، عموماً اس کی اولاد اس کے نقش قدم پہ نہیں چلتی، نیکی کی طرف نہیں چلتی. کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اور بھی اسباب ہیں، صرف یہی سبب نہیں، اور بھی اسباب ہیں، لیکن ایک بڑا سبب ہے جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں. اس داعی اللہ کی جب شادی ہوتی ہے تو پہلے دن ہی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ بھلی مانس دیکھنا، میں داعی اللہ ہوں، میں اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتا اور بلاتا ہوں، میرے پاؤں کی زنجیر نہ بننا، مجھے دعوت سے نہ روکنا. تو وہ بیچاری ڈر جاتی ہے، میں تو خوابوں کے شہزادے کے گھر آئی تھی، سوچتی تھی مجھے پیار کرے گا، مجھے سیریں کرائے گا، مجھے فلان جگہ لے جائے گا، یہ تو کہتا ہے کہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ بننا، اور اگر میں نے اسے روکا تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں. وہ بیچاری خاموش ہو جاتی، دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیتی ہے. کچھ دیر کے بعد اللہ اسے بچے دے دیتا ہے تو یہ اپنا دل اپنے بچوں کے ساتھ لگاتی ہے، اور داعی اللہ کبھی مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال، شمال سے جنوب اللہ کے دین کو پھیلاتا پھر رہا، بڑا دین کا کام کر رہا ہے، دن رات دین کا کام کرتا ہے. اور بچے تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں، اسکول میں داخل ہوتے ہیں، تو بچے پوچھتے ہیں اماں یہ ہمارے چچا کے بچے تو اپنے ابو کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے ابو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ تو ماں سمجھاتی ہے بیٹا چپ رہو، تیرا ابو دیندار ہے، وہ تو دنیا دار ہیں، وہ دنیا کے کام کرتے ہیں، تیرے ابو کے پاس وقت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کھیل لے، وہ تو دین پھیلاتا پھر رہا ہے. اندر کا دکھ تو اپنا تھا کہ مجھے شوہر نے وقت نہیں دیا اور اولاد کو بھی نہیں مل رہا، لیکن وہ انہیں سمجھاتی ہے کہ بیٹا تیرا باپ بڑا دیندار ہے. بچہ آ کے کہتا ہے اماں وہ میرے کلاس فیلو ہیں، وہ اپنے امی ابو کے ساتھ تو پکنک پہ گئے تھے، ہمارے ابو ہمیں کیوں نہیں پکنک پہ لے کر جاتے؟
ماں کیا جواب دے؟ بیٹا تیرا باپ دین کا کام کر رہا ہے، وہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ جب بچے تھوڑے سے محرومیوں کے اندر بڑے ہوتے ہیں، ماں کی محرومیاں یعنی بیوی کی حیثیت سے محرومیاں اور اس کی محرومیاں جب کٹھی ہو جاتی ہیں اولاد کی، تو دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں۔ این یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب شوہر کی عمر تقریباً 40 سے 45 کو ہو رہی ہوتی ہے، بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، اور بیوی کی 35-36 سال کی عمر ہو رہی ہوتی ہے۔ این اس زمانے میں بچے اور بیوی اپنے غم سانجھے ہونے کی وجہ سے کٹھے ہو جاتے ہیں، اور شوہر نامدار اب کہتے ہیں، گھر میں العموم یہ جملہ آتا ہے ہی بڑی ذلیل عورت، مجھے پہلے دن سے پتا تھا، بچوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، میرے خلاف تو ایک محاذ بنا دیا ہے، بچے مجھے پیار ہی نہیں کرتے، بچے مجھے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بھائی جس میدان میں تو تھا وہاں پہ تیری اہمیت ہوگی، یہاں تو بچے ہیں، بچوں کو تو نے پیار ہی نہیں کیا، بچوں کو تو ملا ہی نہیں، بیوی کو تو ملا ہی نہیں، جن کے غم سانجھے تھے وہ مل گئے، یہ تو ایک فطری تقاضا تھا۔ شروع میں یہ بچے ابا کے خلاف ہوتے، بیوی اپنے شوہر کے خلاف ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد آخر یہ شوہر ہے، آخر یہ باپ ہے، یہ غصہ ان کا اس مشن کے خلاف ہو جاتا ہے جس نے ان کا باپ چھینا ہوتا ہے۔ وہ دین جس کی خاطر وہ باہر پھیلانے کے لیے گیا، بچے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ شوہر جس نے چھینا ہے وہ اس مشن کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ میرا شوہر اس مشن نے چھین لیا۔ اس لیے یہ بیویاں، یہ شوہر، یہ اولاد اس شوہر اور اپنے باپ کے کہنے کے اوپر نہیں چلتے، باقاعدہ ضد کے ساتھ دوسری راہ کو اختیار کر لیتے۔